بس وہ ایک آدمی تھا جو میں نے اسے کئی دفعہ روتے دیکھا. کیوں رو رہے ہو جنرل صاحب؟ کہ مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاتی. اور میں نے زندگی میں ان 14-15 سال میں ان کی گرمی سردی میں تہجد کو قضا ہوتے نہیں دیکھا، اور لکڑی کی طرح کھڑے ہوتے تھے نماز میں. اس کے بعد وہ مجھے کہا کرتے تھے مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاتی کی کرا، اور یہ کہہ کر رونے لگ جاتے تھے. میں نے تو کسی کو نہیں اس طرح روتے دیکھا. مدرسے کے کتنے طلبہ سے واسطہ رہتا ہے، تبلیغ والوں سے واسطہ رہتا ہے، علماء سے، صوفیاء سے واسطہ رہتا ہے. کسی کو یہ بے قرار ہوتے نہیں دیکھا کہ ہائے میری نماز اچھی نہیں ہے. اپنی نماز پہ مطمئن، تہجد پہ مطمئن، نفلوں پہ مطمئن، بے قرار کوئی نہیں کہ یا اللہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو مجھے یاد ہی نہیں آتا، یا اللہ میں کیا کروں. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نمازی وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے 5، کبھی پڑھتا ہے 3، کبھی پڑھتا ہے 2، کبھی پڑھتا ہے 1. اس طرح وہ آگے پیچھے کرتا رہتا ہے. یہ قیامت کا دن جہنم میں جائے گا، یہ معذب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح کے مزید انبیٹیبل بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک سپیچ کو سبسکرائب کیجیے. آپ کا شکریہ. میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دین جس کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے اس کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام بعد میں ہے، عند اللہ پہلے ہے. کہ اب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دنیا آخرت کی عزت کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے اور کوئی نہیں ہے، وہ اسلام ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اس کو چھوڑ کر آئے گا وہ قبول نہیں ہوگا. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا. اليوم اکملت لکم دینکم. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح سے اس کے تمام اجزاء اس میں ڈالے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اللہ نے اس کا نام خود تجویز کیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اسلام کا لفظ اس امت کو ملا ہے، پہلے کسی امت کو یہ نام نہیں دیا گیا. اسلام کا نام اس امت کے لیے، مسلم کا نام اس امت کے لیے، مومن کا نام اس امت کے لیے. ہمارے نبی نے فرمایا سما نفسہ السلام وسما امتی المسلمین. اللہ نے اپنا نام سلام رکھا ہے، میری امت کا نام مسلمین رکھا ہے. سما نفسہ المومن وسما امتی المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے اپنا نام مومن رکھا ہے اور میری امت کا نام مومنین رکھا ہے. اللہ اکبر کا لفظ اس امت کو ملا، اس سے پہلے کسی امت کو اللہ اکبر کا لفظ نہیں ملا. یہ بھی صرف انہی کے ساتھ مخصوص ہے. دین مکمل ہوا، نام اسلام رکھا گیا، تکمیل بھی اس امت کے ساتھ ہے اور یہ خوبصورت ناموں کا انتخاب بھی اسی امت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اور امتوں کو جب پکارتا ہے تو یا اہل الکتاب سے پکارتا ہے، اور اس امت کو جب اللہ تعالیٰ پکارتا ہے تو یا اہل القرآن کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. انتہائی عزت اور شرافت ہے اس امت کے لیے کہ ان کو ان کا بنانے والا اللہ سب سے خوبصورت نسبت کے ساتھ خطاب فرماتا ہے، اور یا اہل الکتاب کہنے کی بجائے یا اہل القرآن کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. بھائیو، دنیا اور آخرت میں اب کامیابی کی ضمانت یہ دین ہے. باقی ساری چیزیں انسان کو بطور امتحان ملی ہیں، ان کی اللہ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ نے اچھے کو بھی دیا ہے، برے کو بھی دیا ہے. فرعون بھی بادشاہی کر گیا ہے اور نمرود بھی بادشاہی کر گیا ہے، اور داؤد علیہ السلام نے بھی حکومت کی ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے بھی حکومت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے پتھر کے پجاریوں کو بھی حکومت دی ہے، آگ کی پرستش کرنے والوں نے بھی حکومت کی ہے. 3164 سال ایران کی حکومت کا جھنڈا لہرایا ہے دھرتی پر. سارے اللہ کے نام ماننے والے لوگ تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر ساسانی دور ختم ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو ماننے والے کیا ایک چھوٹی سی مخلوق ہے آگ، اس کے آگے سر جھکائے بیٹھے.
گائے کے آگے سر جھکایا ہوا ہے، بندر کے آگے سر جھکایا ہوا ہے، درختوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سورج کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان سورج کا پجاری تھا۔ کیا عجیب بات ہے، دنیا میں سب سے بڑی فتوحات کی تاریخ لکھنے والا انسان مرتے دم تک اللہ کو نہ پہچان سکا، وہ سورج کی پوجا کرتا ہوا مر گیا۔ اس کے سارے فاتحین ہلاکو خان اور قبلائی خان اور طولوئی خان اور چغتائی خان اور جوجی خان، جو اس کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، اس کے بیٹے بھی تھے، سب سورج کی پوجا کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ دنیا بطور امتحان ہے، اللہ کسی کو دے دیتا ہے، کسی سے لے لیتا ہے، کسی کو اٹھا دیتا ہے، کسی کو جھکا دیتا ہے، کسی کو مشہور کر دیتا ہے، کسی کو گمنام کر دیتا ہے، کسی کو شہرت دے دیتا ہے، کسی کو عزت دے دیتا ہے، کسی کو ذلیل کر دیتا ہے، کسی کو دنیا کے صفحات سے کیا ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں، جیسے کوئی آیا ہی نہ ہو۔ کسی کو طاقت دے دی ہے، کسی کو صحت دے دی ہے، کسی کو بیماری دے دی ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو تقوی دیا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو کالا بدصورت بنایا، کسی کو خاندان اچھا دیا، کسی کو چھوٹا خاندان دیا۔ یہ سب چیزیں کسی بھی انسان کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑے ہونے کا معیار صرف ایک ہے، الا وانکم جعلتم نسبا وجعلت نسبی۔ اے لوگو، قیامت کے دن اعلان ہوگا، ایک اللہ نے عزت کا پیمانہ دیا، ایک تم نے اللہ کے مقابلے میں بنا لیا۔ ایک اللہ نے تمہیں عزت کا اور کامیابی کا معیار دیا ہے، ایک تم نے اس کے مقابلے میں بنا لیا۔ جعلت اکرمکم اتقاکم، اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں اعلان کر کے بتایا تھا، جو مجھ سے جتنا زیادہ تعلق والا ہوگا وہ زیادہ عزت والا ہوگا، جو جتنا مجھے زیادہ پہچانتا ہوگا وہ اتنا زیادہ عزت والا ہوگا۔ ولیکن ابیتم، تم نے انکار کر دیا، تو کہا قلتم ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان، تم میرے پیمانے تم نے توڑ دیے، میرے معیار تم نے قبول کرنے سے انکار کیا، اور تم وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، وہ حاکم، وہ بادشاہ، وہ صدر، وہ وزیر اعظم، وہ سپہ سالار، وہ قریشی، وہ ہاشمی، وہ پٹھان، وہ راجپوت، اس طرح تم نے اپنے معیار بنانے شروع کیے۔ الیوم اضعوا نسبکم وارفعوا نسبی، آج تمہارے معیار ٹوٹ جائیں گے، میں اسے پست کر دوں گا اور میرا معیار بلند ہوگا، میرا نسب اونچا ہوگا۔ این المتقون، تقوی والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو پکارے گا تو وہ سید قریشی، ہاشمی، عرب، عجم، ترک، افغان نہیں پکارے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا تقوی والے آ جاؤ۔ اور ادھر ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ، اس میں عرب ہے، عجم ہے، افغان ہے، پٹھان ہے، ایرانی ہے، ترکمانی ہے، وہ پنجابی ہے، سندھی، بلوچی ہے۔ وامتازوا، ایک طرف ہو جاؤ، کون؟ ایھا المجرمون، نافرمان ایک طرف، مجرم ایک طرف۔ این المتقون، تقوی والے کدھر ہیں؟ ادھر آ جاؤ۔ این اہل الفضل، این اہل الصبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان، این جیران اللہ، این الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، این الصائمون، یہ اللہ کے اعلان ہوں گے قیامت کے دن۔ تو بھائیو، دنیا اور آخرت کی عزت کا معیار اسلام، کامیابی کا معیار اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو، پورے، ادھورے نہیں، پورے داخل ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک گھر سے تشبیہ دی ہے، ایک گھر، ادخلوا فی السلم، مسجد کے اندر آ جاؤ، جیسے میں کہتا ہوں بھائی مسجد کے اندر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسلام کے اندر آ جاؤ، پورے کو پورے اسلام کے اندر آ جاؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تشبیہ دی ایک گھر کے ساتھ، فی کا لفظ اسلام کو ایک گھر کے مشابہ بنا رہا ہے، اور گھر ہمیشہ بنیادوں سے اٹھایا جاتا ہے، چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ گھر بنانے کا یہی نقشہ شروع سے چلا رہا ہے، بنیاد لوگ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر دیواریں کھڑی کرتے ہیں، چھت پہ جا کے وہ مکمل ہو کر رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام میں داخل ہو، گھر سے تشبیہ دی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی 2 حدیثوں نے اس گھر کی وضاحت کر دی کہ یہ گھر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کر یہ گھر ختم ہوتا ہے۔ ابتدا میں بنیاد ہے، انتہا میں چھت ہے۔ تو اسلام کے گھر کی ابتدا کیا ہے اور آگے جا کر اس کی انتہا کیا ہے، جہاں پر جا کر چھت پڑ جائے گی اور مکمل ہو جائے گا اور تم اس میں پورے شامل داخل تصور کیے جاؤ گے، پھر تم اس قابل بھی ہوگو کہ اوروں کو بھی اپنے گھر میں بلا سکو۔ جب گھر کی چھت ہی نہ ڈلی ہو تو مالک مکان خود گھر میں منتقل نہیں ہوتا، اوروں کو کیسے بلائے گا کہ میرے گھر میں دعوت ہے؟ مکمل ہونے کے بعد بلایا جاتا ہے۔ تو ایک حدیث بتاتی ہے کہ جو اللہ نے اسلام کا گھر بنایا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ بنیاد، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز ہے، اور روزہ ہے، اور زکوٰۃ ہے، اور حج ہے۔ ان 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ یہ نہ ہو تو اسلام کی نہ دیوار کھڑی ہوگی نہ چھت پڑے گی۔ یہ ہوں اور بڑی کمزور ہوں تو پھر اس پر جو چھت پڑے گی وہ گر کے ٹوٹ جائے گی، بن نہیں سکے گی۔
5 چیزیں جب معاشرے میں موجود ہوں گی تو یہ معاشرہ اسلام کی چھت سہار سکتا ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں، پہلی چیز تو ایسی ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں، کلمہ تو یقیناً سارے ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ کمزور ہوں گی یا ان کا وجود مٹ جائے گا کہ ایک بہت بڑا طبقہ نماز چھوڑ گیا ہے، بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، بہت بڑا طبقہ حج نہیں کر رہا ہے، جو 15-20 لاکھ نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن جن پہ حج فرض ہے ان کو سامنے رکھو تو بہت تھوڑے ہیں، جن پر حج فرض ہے ان کی نسبت سے یہ بہت تھوڑے ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان میں دینے والے بہت تھوڑے ہیں، جن پر نماز فرض ہے اس میں نہ پڑھنے والے بے شمار ہیں۔ اب یہ معاشرہ موجود ہو اور اس پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں چھت ڈالوں گا اور میں اسلام کو نافذ کر دوں گا تو یہ ہو نہیں سکے گا۔ اسلام صفات کا نام ہے، حکومتیں صفات نہیں پیدا کر سکتی۔ حکومت زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے حدود نافذ کر دے اور شریعت کے قوانین نافذ کر دے، اس سے آگے حکومت کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو روشن کر دے، حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ایمان سے بھر دے، حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کی نظروں میں حیا کا سرما لگا دے، یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری سکھا دے، یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت بھر دے، اور یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کی زبان کو سچائی کی مٹھاس دے دے، یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو تواضع سکھا دے، یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو سخاوت سکھا دے، یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ رات کے اندھیروں میں ہر گھر کے آگے پہرے دار کھڑے کر دے کہ یہاں ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے، یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ بنیاد کے بغیر کوئی چھو منتر نہیں ہے کہ چھت پڑ جائے، کوئی ڈنڈے سے نہیں کام ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ بھائیوں کہ بنیاد ہی ٹوٹ چکی ہے، 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، 100 میں 100 آدمی جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دیتے، 10,000 اکٹھے کرو جن پہ زکوٰۃ فرض ہے تو ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا ہے، ہزاروں انسان جن پر حج فرض اکٹھے کرو تو ان میں 100-200 حج کرنے والے ہیں، وہ مل کر 15-20 لاکھ بن جاتے ہیں، جن پر فرض ہے ان میں سے بہت تھوڑے جا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ بنیادی اس وقت کوئی نہیں ہے، اور جنہوں نے اس کو قائم کیا ہوا ہے کل نماز، چلو ہم فرض کرتے ہیں ایمان والے تو سارے ہیں، 5% لوگ نمازی ہیں، 10% لگا لیں، 10% میں 100 میں ایک بھی نہیں جس کو نماز کا پورا ترجمہ آتا ہو، 100 میں فرض کرو ایک آدمی ہے جس کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، لیکن 100 میں 100، لاکھ میں لاکھ، کروڑ میں کروڑ، ہزار میں ہزار، جتنے نمازی اکٹھے کر لوں ایک بھی نہیں ہے جو اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہو۔ ادھر اللہ اکبر میں کرتا ہوں اور ادھر مسجد چھوڑ کے میرا جسم، میرا دل، میرا دماغ سورب باہر چلا جاتا ہے، میرا اللہ آسمان سے مجھے پکار کے کہتا ہے ابن آدم الی من تلتفت الی من هو خیر منی، میرے بندے نماز میں بھی مجھے یاد نہیں کر رہے ہو، کوئی مجھ سے اچھا نظر آیا ہے؟ یہ اللہ مجھے کہتا ہے، یہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تو تمہیں اسپیشل گھر سے بلایا تھا کہ آ میری ملاقات کر، تو میرے سامنے بیٹھ کر ہی اوروں کو من بتو مشغول تو بعمر و زید، جو نا تمہیں بادشاہ وقت بلائے، وہ بڑی مشکل سے بادشاہوں تک پہنچنا ہوتا ہے، وہ تمہیں بلائے، تمہیں وقت دے، پھر تم ہاں جی طارق جمیل کیا بات ہے، اور میں اس کے کمرے کی کڑیاں دیکھنا شروع کر دوں تو بتاؤ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھے گا کہ مجھے اپنے سامنے بیٹھا گا، اس کو نکالو باہر اس بدتمیز کو، اسے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے بیٹھنے کا بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ جو نماز میں اور آپ جو ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ابھی بھی یہ لاکھوں انسان ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے، جو اس امت کو خاص نماز ملی ہے، خاص، جو 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو پڑھنے کے لیے آگے ہیں نا اللہ اکبر، اس اللہ اکبر کے بعد ایک نمازی نہیں ملتا جو آخر تک اللہ سے بات کر رہا ہو، میں ادھر بھاگ جاتا ہوں آپ ادھر بھاگ جاتے ہو، نماز پڑھانے والا اپنی دنیا میں گم ہوتا ہے، پڑھنے والے اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں، دیکھنے میں نماز ہوتی ہے حقیقت میں غفلت ہوتی ہے، دیکھنے میں رکوع ہوتا ہے حقیقت میں غفلت، دیکھنے میں سجدہ حقیقت میں غفلت، دیکھنے میں التحیات حقیقت میں غفلت، دیکھنے میں درود شریف اور دعا پڑھا جا رہا ہے حقیقت میں غفلت، دیکھنے میں سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے حقیقت میں غفلت۔ تو جو پڑھنے والے ہیں ان کے پاس اتنی کھوٹی نماز ہے کہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ملا سکے۔ عروہ بن زبیر کا پاؤں تھوڑا نکل آیا، پھر وہ پھیلتا اوپر چلا آیا، تو طبیب نے کہا یہ کاٹنا پڑے گا ورنہ سارے جسم کو لے جائے، کہا تو کاٹ دو، کہا تو ہم آپ کو نشہ پلائیں گے تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، اس کے بعد ہم کاٹیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نشہ اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہوتا، جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس سے ایمان باہر نکل جاتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر چلا جاتا ہے، اور جب تک شراب اندر رہتی ایمان باہر رہتا ہے۔ کہا میں نماز پڑھتا ہوں تم پاؤں کاٹ دینا میرا، تو انہوں نے ایسے بیٹھ کر پاؤں یوں کر دیا اور اللہ اکبر،
اب یہ جو پاؤں کاٹا جا رہا سن تو ہوتا نہیں تھا کہ پتہ نہ چلے پاؤں کاٹنا ہے. پھر پاؤں کاٹنے کے بعد یہ ہوتا تھا خون نکلتا تھا تو اس پر کھولتا ہوا تیل ڈال کر نا اس کو زخم کو فوراً جلا دیتے تھے. تو کاٹنے کا درد الگ اور اوپر تیل کھولتا ڈالنے کا وہ درد الگ. یہ سب کچھ اس شخص کے ساتھ ابھی ہونے والا ہے. کہا اللہ اکبر اور یوں بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے پاؤں کاٹا ہے پھر تیل لگایا ہے کھولتا ہوا پھر پٹی باندھی ہے. اس بندے نے یوں بھی نہیں کیا نماز کا, یوں بھی نہیں کیا. جب سلام پھیرا تو کہنے لگے پاؤں کاٹ لیا, کہنے لگے کاٹ لیا. کہا اللہ کی قسم مجھے خبر بھی نہیں تھی. پھر فرمانے لگے, انہوں نے کہا یہ ہے پاؤں. کہنے لگے یا اللہ تو گواہ ہے میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں نہیں چلا. وہ اقبال نے کہا تھا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. نمازی تو تھے, یہ نمازی نہ رہے. ایسی نماز پڑھنے والے جو وہ کہیں اللہ اکبر تو پھر کائنات ان کے لیے صفر ہو جائے. یہ آدمی دیکھو نا, یہ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر, ہاتھ یہاں گویا پوری دنیا کو اٹھا کر پیچھے پھینکتا ہے. یا اللہ میں نے سب کو پیچھے پھینکا اور میں تیرے آگے آ گیا. اس لیے یہاں یہ بھی پڑھنا مسنون ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. میرے مولا میں سب سے کٹ کے تجھ سے جڑنے آ گیا. تو جو پڑھنے والے ہیں یہ غم بھی میں نے زندگی میں ایک آدمی کو روتے دیکھا ہے نماز کے لیے. 35 سال 36 سال تبلیغ میں ہو گئے, ایک آدمی کو نماز کے لیے روتے دیکھا ہے. وہ کوئی بڑا عالم نہیں تھا, کوئی مفسر نہیں تھا, کوئی صوفیاء میں سے نہیں تھا, جرنیل تھا, جنرل امیر حمزہ رحمت اللہ علیہ. 15 سال ہم اکٹھے چلے, ہر مہینے 15 دن. سن 2000 میں ان کا انتقال ہوا. بس وہ ایک آدمی تھا جو میں نے اسے کئی دفعہ روتے دیکھا. کیوں رو رہے ہو جنرل صاحب؟ کہ مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاتی. اور میں نے زندگی میں ان 14-15 سال میں ان کی گرمی سردی میں تہجد کو قضا ہوتے نہیں دیکھا. اور لکڑی کی طرح کھڑے ہوتے تھے نماز میں. اس کے بعد وہ مجھے کہا کرتے تھے مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاتی کی کرا, اور یہ کہہ کر رونے لگ جاتے تھے. میں نے تو کسی کو نہیں اس طرح روتے دیکھا. مدرسے کے کتنے طلبہ سے واسطہ رہتا ہے, تبلیغ والوں سے واسطہ رہتا ہے, علماء سے, صوفیاء سے واسطہ رہتا ہے. کسی کو یہ بے قرار ہوتے نہیں دیکھا کہ ہائے میری نماز اچھی نہیں ہے. اپنی نماز پہ مطمئن, تہجد پہ مطمئن, نفلوں پہ مطمئن, بے قرار کوئی نہیں کہ یا اللہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو مجھے یاد ہی نہیں آتا, یا اللہ میں کیا کروں. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نمازی وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے 5, کبھی پڑھتا ہے 3, کبھی پڑھتا ہے 2, کبھی پڑھتا ہے 1. اس طرح وہ آگے پیچھے کرتا رہتا ہے. یہ قیامت کا دن جہنم میں جائے گا, یہ معذب ہے. دوسرا نمازی وہ ہے جو پڑھتا تو پابندی سے ہے لیکن بالکل جانور کی طرح ہے, جسے کچھ نہیں پتا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں, بس اللہ اکبر اور ٹیپ چلاتا ہے. اور جب ٹیپ سلام پہ ختم ہوتی ہے تو جوتا جھاڑ کے وہ دکان کو گھر کو بھاگتا چلا جاتا ہے. یہ نمازی معاقب ہے. معاقب سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کو نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جانا پڑے گا. کسی اور جرم میں جہنم میں چلا گیا وہ الگ چیز ہے, لیکن نماز کی وجہ سے جہنم میں بھی نہیں جائے گا اور نماز کی وجہ سے کوئی جنت کا درجہ بھی نہیں پا سکے گا. الٹا اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی کہ بے وقوف تمہیں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ بھی نہ آیا. تیسرا نمازی وہ ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا رہوں, پر کبھی اللہ کے سامنے, کبھی گھر کے سامنے, کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی دکان یاد آئی, کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی نفس کی بھول بھلائیوں میں گم ہوا. یہ کوشش کرتا رہا, کبھی ادھیڑ کبھی بن, کبھی ادھیڑ کبھی بن, کبھی گرانا کبھی اٹھانا. یہ معاف کر دیا جائے گا, معفو عنہ. اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے پاس کر دو, ٹھیک ہے, کچھ نہ کہو, کوشش کرتا رہا. چوتھا درجہ ہے نماز کا, جو وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو بس پھر نماز ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا. یہ ہے نمازی اللہ کے دربار میں. یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز اس کو اللہ سے سب کچھ دلوانے کا سبب اور ذریعہ ہے. جو کہتے ہیں نماز اللہ کے خزانوں کی چابی ہے, یہ میری آپ والی نماز نہیں. یہ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی ٹکریں ماری, ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا, بڑے نفل پڑے, بڑی صلاۃ حاجت پڑی, ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ چابی غلط استعمال ہو رہی. چابی بنائی تو ہے پر پوری نہیں ہے, خراب ہے. کہو اللہ اکبر اور اس کے بعد کٹ جاؤ سب سے, پھر گلا کرو کہ یا اللہ میری تو سندائی کوئی نہیں. جو یہاں تک پہنچے گا اس پر تو اللہ تعالیٰ کے غیب کے دروازے کھولیں گے. یہ دنیا اور آخرت میں اجر پانے والا نمازی ہے. 5واں درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے. وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں.
اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے قرار دیا یہ مقربین، خاص وی آئی پی لوگوں کی نماز۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جائے۔ جو میں نے زندگی میں 2 آدمی دیکھے نماز پڑھتے ہوئے، اتنی زندگی گزری تبلیغ میں صرف 2 آدمیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کون سی؟ یہ 5ویں مسجد، تو ساری تبلیغ والے نمازی۔ 2 آدمی جن کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ایک مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی چلے گئے، ایک مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی چلے گئے۔ اوہو، مرض الموت میں تھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں یہاں سے پہنچا ہوں ان کے زیارت کے لیے، میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا، ڈاکٹر ہے، تو وہ ایسے پڑے تھے اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا جیسے مرنے والے کا سانس اکھڑتا ہے۔ تو میرے بھائی نے دیکھتے ہی کہا بس 1 ہفتے سے زیادہ نہیں۔ وہ ایسا ہی ہوا، 8ویں دن ان کا انتقال ہو گیا۔ اذان ہو گئی عصر کی، تو ان کے نواسے نے کان میں آ کر کہا زور سے الصلاۃ، یہ سننا تھا، ایسے اٹھ کے بیٹھے جیسے کوئی جوان بیٹھتا ہے۔ تو میرا بھائی تو ڈاکٹر ہے نا، تو کہا ہے یہ کیا ہوا؟ وہ اس کو میڈیکلی نہیں سمجھ سکا یہ کیا ہو گیا، یہ مردہ کیسے اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، ایسے اٹھے، کرسی پر بیٹھے، پاؤں سے معذور تھا۔ حمام میں گئے، وضو فرمایا، واپس آئے ہیں، مسجد میں ہم ساتھ ساتھ چلے ہیں، پہلی صف میں انہوں نے ایسے نماز پڑھی ہے جیسے کوئی بالکل صحت مند جوان آدمی نماز پڑھتا ہے۔ پھر ان کو لے کر ہم واپس آئے ہیں اور آ کر چارپائی پر بیٹھ کر لٹاتے وہ پھر ویسے ہی غشی میں چلے گئے جیسے مرض الموت تھی۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تھوڑی سی سستی ہو نا، تھوڑی سی سستی ہو تو سنتیں بھی چھوڑ رہے ہیں، نفل بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو وہ میرا بھائی کہنے لگا میڈیکلی یہ ناممکن ہے، جو اس آدمی نے کیا ہے یہ طب کی دنیا میں ناممکن ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کے کوئی اندر کی اور طاقت ہے جس سے یہ ہوا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یہ تو میں جو نہیں پڑھتے ان کے لیے تو یہ رونا ہے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں، میں جو پڑھتا ہوں آپ جو پڑھتے ہیں اس پہ رونا رو رہا ہوں کہ ایسی کمزور ہے کہ ایک سجدہ بھی زندگی میں ایسا یاد نہیں جو صرف اللہ کی دھیان توجہ محبت میں ڈوب کے کیا ہوگا، ایک سجدہ۔ تو بنیاد ہی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی بنیاد تھی، کیونکہ زکوٰۃ تو سال میں 1 دفعہ ہے، کسی پر فرض ہے کسی پر نہیں، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، کسی پر ہے کسی پر نہیں، اور نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مرد عورت پہ فرض ہے۔ کسی لمحے نماز معاف نہیں سوائے بے ہوش ہو جائے، اس کی آنکھیں جھپک رہی ہوں تو بھی حکم ہے پڑھو نماز۔ کیسے؟ آنکھوں کے اشارے سے پڑھو۔ تستر کے قلعے پر 1 سال تک لڑائی ہوتی رہی، 1 سال مسلسل، جو ہرمزان جو حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوا تھا، 1 سال ہزاروں اس میں نوجوان شہید ہوئے، اور 1 رات موقع ملا پورے 1 سال کے بعد، تو کمندیں ڈال کے چڑھے ہیں تو نماز کا وقت داخل ہوتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے کمندوں پہ لٹ کے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی، اندر میں اتر گئی تھی اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس۔ ابو ریحانہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سفر سے واپس آئے تو رات کو بیوی کے پاس آئے ہیں، خلوت ہے، میاں بیوی ہیں، وہ بوڑھے نہیں ہیں، وہ بیمار نہیں ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کا شوق ہے، کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں، 2 نفل پڑھ لو، اللہ اکبر۔ 2 نفل جو شروع ہوئے، فجر کی اذان ہو گئی، 2 نفل نہیں ختم ہوئے۔ اذان پہ جا کر اس بندے نے سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے غصے میں آ کے کہا ابو ریحانہ مجھے اتنا تھکایا تم نے، ساری رات اکھیوں میں کاٹ دی میں نے، میرا کوئی حق نہیں تھا، اللہ نے میرا حق بنایا، کہا تھا لیکن اللہ کی قسم میں بھول گیا، قسم کا کہ میں بھول گیا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا کہہ رہے ہو؟ خلوت میں 1 کمرے میں کیسے بھول گئے ہو؟ ادھر تو چلے میں نہیں بھولتی ہیں، جماعت میں نکلے ہوئے اب تو ٹیلی فون ساتھ ہوتے ہیں، ہیلو کیا حال ہے، کیا پکایا ہے، کیا کھا رہی ہو، آ رہا ہوں بس آ رہا ہوں، تو چلے میں نہیں بھولتی ہیں، اور وہ اندر کمرے میں کہہ رہے مجھے یاد نہیں رہا۔ فرمانے لگے، وہ کہنے لگی کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے جب میں نے نماز کی نیت باندھی اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے سامنے اس طرح جنت اور جہنم آئی ہیں کہ مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہا۔
जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज पढ़ने वाले कभी परेशान नहीं होते कि या अल्लाह नहीं पढ़ी जाती जैसे तू चाहता है, मैं क्या करूं। ये बुनियाद बता रहा हूं, तो बुनियाद ही टूटी हुई है। इस मुआशरे पर कोई ये कहे कि हमें हुकूमत दो, हम इस्लाम कायम कर देंगे, ये बड़ी बच्चों वाली बात है, बड़ी बच्चों वाली बात है, बड़ी नादानी वाली बात है। ये ऐसा ही है, कोई यूं कहे मुझे 5 साल का बच्चा दो, अभी से बालिग बना के दिखा देता हूं, ये बड़ी अहमकाना बात है। 10 बरस और इंतजार करोगे फिर जाके ये बालिग वाले निजाम में दाखिल होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। कोई छू मंतर नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। तरबियत के मराहिल से जब तक फर्द नहीं गुजरते, अफराद नहीं गुजरते, छू मंतर से, ताकत से, हुकूमत के जबर से दीन नहीं आ सकता। अंदर की शमा रोशन करनी है तो अल्लाह से मांगना पड़ेगा। हुक्मरानों के पास कोई ऐसा नुस्खा नहीं है कि वो दिल के दीप जला दें, नहीं हो सकता। वो तो जो मेहनत करेगा अल्लाह उसको ये ईमान की रोशनी अता फरमाएगा। ये बुनियाद है। इस बुनियाद, अगर ये बुनियाद कायम हो गई, ईमान मुहकम हो गया, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलात ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में उतर जाए, यकीन मिफले खलीला तिशनशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी, सुने तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से है बदतर बेयकीनी, यकीन अंदर में उतरे, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलकर सारी कायनात नजरों में सिफर हो जाए और उसका होना ना होना वो नजरों में सिफर हो जाए, कि होना भी ऊपर से नजर आए, ना होना भी ऊपर से नजर आए, इज्जत भी ऊपर से और जिल्लत के फैसले भी आसमानों से, बुलंदियों के फैसले भी आसमानों पर और पस्तियों के फैसले भी आसमानों पर, फतह और शिकस्त के फैसले भी आसमानों पर, रिस्क और गिना के और फक्र के फैसले भी आसमानों पर, बीमारी और शिफा के फैसले भी आसमानों पर। ला 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 ला, ये ऐसी दोधारी तलवार है जो जमीन से लेकर आसमान तक हर चीज को काटती चली जा रही है। कोई कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं। जो कुछ है अल्लाह है और जो कुछ है वो अल्लाह का है, जो कुछ है वो अल्लाह का है और जो कुछ बनाया वो अल्लाह ने बनाया है। कोई किसी चीज का वजूद जाती नहीं है, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने सूरत दी, अल्लाह ने तासीर रखी, जब चाहेगा तासीर बदले, जब चाहेगा शक्ल बदले, मुतहर्रिक को बेजान करे, बेजान को वो जानदार करे, जानदार की तासीर बदल दे, आग को ठंडा कर दे, पानी को खड़ा कर दे, सांप को लाठी बना दे, लाठी को सांप बना दे, अंधेरों में रोशनी के चिराग, बगैर चांद और सूरज के रोशनियां फैला दे, मन्नो सलवा उतार दे, छुरी को कुंद कर दे, आग को गुलजार कर दे, समंदर की बिखरी मौजों को खड़ा करके रास्ते बना के दे दे। ये सब मेरे अल्लाह की तकदीर है, बगैर किसी सबब के, बगैर किसी शक्ल के, जो इरादा करे वो करता चला जाए। आदम को मिट्टी से बना दिया, हव्वा को पसली से निकाल दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को किसी मर्द ने, हजरत मरियम को हाथ भी नहीं लगाया और अल्लाह ताला ने एक पल में, एक फूंक के साथ, कहां निकाह, कहां मियां बीवी का मिलना और फिर नुत्फे का ठहरना और फिर हमल के मराहिल में से गुजरना और 9 माह के बाद बच्चे का पैदा होना, और कहां एक मासूम बंदी अपने एक कोने में है और फरिश्ता आता है और वो पीछे हटती है, कहता डरो नहीं मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, क्या लेने आए हो मेरे पास, तुझे अल्लाह ने बेटा देना है, कहती तेरा दिमाग खराब है। अन्ना यकून ली गुलाम, अन्ना यकून ली गुलाम, जाहिर इसका लफ्जी तर्जमा तो ये मुझे बच्चा कैसे हो सकता है, और इसकी असल व मुराद ये है, वो कह रहे हैं तेरा दिमाग ठीक है, तू पागल तो नहीं है। अन्ना यकून ली गुलाम, मुझे बेटा हो सकता है, लम यमससनी बशर, मेरी शादी नहीं हुई है, वलम अकु बगिया, मैं नापाक औरत नहीं हूं, मैं बाजारी औरत नहीं हूं। निकाह या जिना, ये 2 रास्ते हैं औलाद के, निकाह हलाल है, जिना हराम है। निकाह मेरा हुआ नहीं, जिना मुझसे हो नहीं सकता, मुझे कैसे बच्चा हो सकता है? क़ाल कज़ालिक, कहो हो जाएगा। क़ाल रब्बुक हुवा अलैया हय्यन, तेरा रब कहता है मसला ही कोई नहीं। वलिनजअलहु आयतन लिन्नास, वो एक निशानी बनेगा, व रहमतन मिन्ना, और मेरी रहमत बनेगा, व कान अमरन मक़दिया, और तेरे रब का फैसला हो चुका है। तो जिब्रील आगे बढ़े तो घबरा के पीछे हटी, डरो नहीं, डरो नहीं, करीब आए और यहां से पकड़ा, आस्तीन से पकड़ा है, जिस्म को हाथ नहीं लगाया, बाजू, सीधे बाजू के आस्तीन को पकड़ा, यहां फूंक मारी आस्तीन में। ये फूंक और हमल आपस में क्या जोड़ है? इधर फूंक पड़ी, फनफखना फीहि मिन रूहिना, और इधर फहमलतहु, इधर हमल हुआ, फंतबदत बिही मकानन क़सिया, एक तरफ हुई, फअजाअहल मखाद इला जिज़अन नखला, दर्द ने एक खजूर के तने के साथ जा लगाया, खजूर के तने से टेक लगाई, साथ ही बच्चा पैदा हुआ, और वो कहने लगी या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया, अय मैं मर जाती, इससे पहले ही मर जाती, लोग मुझे भूल जाते, फिर मेरा भूलना भी भूल जाते। तो फरिश्ता फिर आ गया, फनादाहा मिन तहतिहा, अब सामने नहीं आया, अब पर्दे में आया, ओ
کوٹ میں آیا، کلا تحزنی، نہ غم کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ نکال دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، یہ کھجور کا تنا ہے، خشک ہے، اوپر ایک پتا نہیں ہے، اس کو ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، ابھی تیرے اوپر کھجور کی اللہ تعالیٰ ٹپ ٹپ بارش کرے گا۔ انہیں ہلایا تو اوپر سے تازہ کھجوریں گری، کہا مریم جس رب نے تنے کو بن شاخوں کے پھلدار کر کے تجھے پھل کھلایا، اسی نے تجھے بن مرد کے بن بیاہ تجھے بیٹا عطا فرمایا، نہ غم کر، اٹھا بچے کو، جا شہر کی طرف، اور لوگ کہیں گے یہ کیا کیا ہے تو تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے، میں نے آج بات نہیں کرنی۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، کائنات نے یہ دن دیکھا ہے، زمین آسمان اور لیل و نہار کی گردش میں سے یہ واقعہ ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، بچہ گود میں، آئیں شہر میں، مچا شور، او یا مریم لقد جیت شیئا فریا، ارے مریم منہ کالا کرنا تھا تو ادھر کیوں آئی تھی، اور کہیں چھپ جاتی، کہیں اور چلی جاتی، یہاں کیا کرنے آ گئی ہو؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ تو نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، ہونٹوں پہ انگلی رکھی، پھر یوں اشارہ کیا، میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو، بول نہیں سکتی، بچے سے بات کرو۔ وہ اور بپھر گئے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بہانے بناتی ہے، کوئی عقل کی بات تو کرتی، بچہ بھی کبھی بولتا ہے، بچے کو بولنے کے لیے 2 برس چاہیے، میرا رب ایک پل میں بلوانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ابھی یہ شور تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سارے مجمع پر بھاری ہو گئی اور چھا گئی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر غالب آ گئی، لاؤڈ سپیکر کے بغیر سارے شہر میں گونج اٹھی، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور میرے اللہ نے مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا، میرے اللہ نے مجھے مبارک بنایا، میرے اللہ نے مجھے ماں کی خدمت کا حکم دیا، میرے اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، میرے اللہ نے مجھ پر سلامتی کو اتارا، زندگی میں بھی موت میں بھی، موت کے بعد۔ یہ عیسیٰ ہے مریم کا بیٹا، یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ما شاء اللہ کان، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، کما شاء کان، جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، علی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہتا ہے کرتا ہے، فی الوجہ الذی شاء، جس طرز پہ چاہتا ہے کرتا ہے، من غیر زیادت ولا نقصان، نہ کوئی کم کروا سکے نہ زیادہ، ولا تقدم ولا تأخر، نہ کوئی بڑھا سکے نہ گھٹا سکے، نہ آگے کرے نہ پیچھے کرے۔ یہ کلمے والا یقین اور یہ حضوری دل والی نماز، یہ اصل بنیاد ہے، یہ بنیاد نہ ہو کوئی حکومت دین نہیں لا سکتا۔ یہ آج کے حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلی صدی ہو یا 14ویں صدی ہو یا 14,000ویں صدی ہو، اگر معاشرے میں ایمان کی بنیاد اور عبادت کی بنیاد مستحکم نہ ہوگی تو کوئی بھی انہیں دین پہ نہیں چلا سکتا۔ یہ ڈنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا، یہ بھینس نہیں ہے انسان کہ اس کو ڈنڈے مار کے چلاؤ، یہ گدھا نہیں ہے کہ اس کو ڈنڈے مار کے چلاؤ، یہ گھوڑا نہیں ہے کہ لگام دے کے چلاؤ، یہ انسان ہے، یہ عقل سے چلتا ہے، یہ لاٹھی سے نہیں چلتا، یہ سمجھ کے چلتا ہے، یہ اندھا دھند نہیں چلتا ہے۔ حکومتوں کا کام ہی نہیں ہے ہدایت کا نور بکھیرنا، حکومتوں کا کام نظام چلانا ہے، ہدایت کا نور خود لینا پڑے گا، خود لینا پڑے گا، خود لینا پڑے گا۔ کہ حکومت نے فحاشی پھیلا دی، میں کہا نہیں، فحاشی بے نمازیوں نے پھیلائی ہے۔ میرے نبی کا میرے اللہ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے۔ معاشرہ بے نماز ہو تو فحاشی پھیل کے رہے گی، معاشرہ نمازی ہو اور اوپر فرعون بیٹھے ہوں، اس معاشرے کو بے حیا نہیں بنا سکتے۔ بے حیائی اور فحاشی کا تعلق بھائیو نماز کے ساتھ ہے۔ اگر یہ معاشرہ نمازی ہوتا تو دنیا کا کوئی دجال ان کی بیٹیوں کو ننگا نہیں نچا سکتا تھا، اور ان کی بیٹیوں کو گھنگرو نہیں پہنا سکتا تھا، اور ان کے نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار نہیں پکڑا سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے ارادے سے گٹار پکڑا ہے، لڑکیوں نے بیٹیوں نے اپنے ارادے سے پاؤں میں گھنگرو باندھے ہیں، اپنے ارادے سے اپنے جسم کو ننگا کیا ہے۔ اگر نماز ہو، دیکھو نا
पानी का काम बिफरना ही है, मौजों का काम सर टकराना ही है। तुम बंद मजबूत बांधो, अगर बंद मजबूत होंगे तो मौजें सर टकरा के वापस चली जाएंगी। अगर तुमने रेत की दीवारें खड़ी कर दी फिर तो एक हवा का झोंका उसे उड़ा ले जाएगा और पानी का हल्का सा बहाव उसे तबाह व बर्बाद करके खत्म कर देगा। हजरत अली का फरमान है, हम तिनके नहीं हैं, पहाड़ हैं, जो हवा टकराएगी सर फोड़ के वापस जाएगी, हमें ना हिला सकेगी। ये सारे टेलीविजन बंद कर दो और मुआशरा बेनमाजी हो तो ये बेहयाई का कोई और रास्ता निकाल लेंगे, ये फहाशी का कोई और रास्ता निकाल लेंगे। और मुआशरा नमाजी हो तो अपने आप आंखों में हया आता चला जाएगा। अब चौक में नंगे नाच शुरू कर दो, कोई थूकना भी गवारा नहीं करेगा। नमाज कमजोर चीज नहीं है, ये बुनियाद है भाइयों। इस बुनियाद पर जाकर जो छत पड़ती है, जहां जाकर इस्लाम मुकम्मल होता है। बुनियादों को घर तो नहीं कहते ना, कोई मुझे कह दिए आपको घर दिखाना है और आगे जाके बुनियादों पे खड़ा कर दे तो मैं क्या कहूंगा, भाई पागल आदमी कहां ले आया, घर किधर का जी ये तो बुनियादें हैं, अभी घर तो बना ही नहीं है। घर बनने के बाद आदमी कहता है मेरे घर में तशरीफ लाएं, खाना पकाया है, आ जाता हूं भाई। इस्लाम की छत पर जाकर इस्लाम का घर मुकम्मल होगा। इसकी छत क्या है वो दूसरी हदीस बताती है कि इस्लाम की छत है